دیکھیے، جس طرح اہل حدیثوں کے کتنے مقرر ہیں جو بریلویوں کا شرک اور کفر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ رافضیوں کے بھی کتنے زیادہ یعنی باطل عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ توصیف الرحمن راشدی کتنا زیادہ بیان کرتا ہے بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت والوں کے شرک کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ علی انجینئر کس طرح ان کے شرک اور کفر کو بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے شرک کو بیان کرتا ہے، اور جب ان کے اپنے اکابرین کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہاں ان کے سارے معیار بدلی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ان کو مشرک بھی سمجھتے تھے اور فریب کار بھی، اور طاغوت کے پجاری بھی، مسلک پرست بھی۔ اسی وجہ سے وہ اتنی موٹی کتاب لکھی گئی تھی، اسلام یا مسلک پرستی، کہ تم اپنے اکابرین کا دفاع کرتے ہو، یہ مسلک پرستی ہے، اسلام نہیں ہے۔ بالکل اسی سٹیج پر آ کے یہ محمد حنیف اور اس کا یہ گروپ کھڑا ہو گیا کہ بریلویوں کا رد کریں گے، دیوبندیوں کا رد کریں گے، اہل حدیثوں کا رد کریں گے، اور اپنے امیر کو قرآن کے مقابلے میں اس کا دفاع کریں گے، دوسروں کے بتوں کو توڑیں گے اور اپنے بت کی پالش کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہوتی ہے، اپنے بتوں کی دفاع کرنا۔ سارے اسی طریقے سے کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کسی کو اللہ توفیق دے کہ سب سے پہلے اپنے بتوں کو توڑنا ہے۔ ہم نے اپنے بتوں کو پہلے توڑا ہے اور پھر دوسروں کی باری آتی ہے، کہ یہ نہیں کہ دوسروں کے اکابرین اگر شرک کریں تو وہ مشرک ہیں، وہ طاغوت ہیں، اور اپنا اکابر، کیونکہ اپنا تو کر ہی نہیں سکتا نا جی، اپنا کیسے کر سکتا ہے؟ محمد حنیف نے خود یہ بات کہی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے شرک کرنے کی، میں کیوں اس عمر میں شرک کروں گا؟ تو پھر اشرف علی تھانوی نے اس عمر میں کیوں آ کے شرک کیا تھا؟ شرک شرک ہی ہوتا ہے، آخری عمر میں ہی آ کے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بلکہ پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہ محمد گل کی ہے، یہ بالکل آخری دور کی اس کی تقریریں ہیں۔ میں تو خیر ادھر آیا ہوا تھا، یہ یہاں ایک تقریر کسی بندے نے بعد میں بھیجی، میں حیران رہ گیا کس طرح سجدہ تعظیمی کا اس نے دفاع کیا ہے۔ اور یہ جو کل پرسوں اس کی ایک تقریر میں نے سنی ہے، زور دے رہا ہے، کوئی ایک کئی دفعہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس پر بندہ بہت زور دیتا ہے، تو بہت زور اس بات کے اوپر محمد گل دے رہے ہیں کہ دیکھنا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جھکنا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے، پیچھے نہ ہٹنا بس۔ اور خود پیچھے ہٹ گئے، خود جھک گئے، یوسف علیہ السلام کا سجدہ ثابت کرنا شروع کر دیا، صرف نائب امارت حاصل کرنے کے لیے اور آگے جا کے امارت حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ اصل میں بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے ایسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی چمارت کے چکروں میں اس شرک کو انہوں نے اپنا لیا، جس طرح عبداللہ عمر دورانی نے خالص امارت کے چکر میں آ کے اتنا زیادہ بولا شرک کی حمایت میں ہمارے خلاف کہ محمد حنیف نے اسی کو اپنا جماعت کا امیر بنا دیا، کیونکہ یہی اس مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے، کفر شرک کے اس مشن کو، اور تاکید کر کے گیا اس کو کہ دیکھنا اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور پھر جماعت کو وصیت کر کے گیا کہ عبداللہ عمر کا اس شرک کے معاملے میں تم نے جو ہے نا وہ حمایت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر یاد ہو ہمارے بھائیوں کو، کوئی لٹریچر ہمارا ایسا نہیں تھا جس کے آخر میں وہ چیز نہ لکھی ہوئی ہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقوش قدم پر چل کے باطل کو مٹا کے حق کے معاملے میں ہمارے ہم سفر بنے۔ یہ تو ہر کتابچے کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باطل کو مٹانا ہے۔ باطل مٹے گا ہی تب جب صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو باقی بریلویوں کے نقش قدم پر چل کے، تبلیغی جماعت والوں کے نقش قدم پر چل کے، یا اہل حدیثوں کے نقش قدم پر چل کے، یا محمد حنیف کے نقش قدم پر چل کے اب توحید کیسے بیان کریں گے؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی سمجھو اس کے اوپر اللہ نے رحمت کی بارش کر دی، اور جس کو یہ نقطہ نہ سمجھ آیا وہ گیا، مارا گیا، برباد ہو گیا۔